اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز حاضرین و سامعین، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، 61 ہجری محرم الحرام کے ابتدائی اشرے میں دین اسلام کے تحفظ، دین اسلام کے دفاع اور دین اسلام کی اشاعت کی خاطر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثار ساتھیوں، آپ کے گھرانے نے جو قربانی پیش کی، تاریخ انسانیت میں ایسی قربانی کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے اہل ایمان جب بھی یہ مبارک ایام آتے ہیں تو ان ہستیوں کو ہم اپنی طرف سے خراج عقیدت اصال ثواب کی شکل میں محافل کا انعقاد کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ آج اگر دین اسلام کا حقیقی تصور ہمارے پاس موجود ہے اور دین اسلام کا حقیقی تشخص اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ان ہستیوں کی قربانیوں کی وجہ سے، اور ان ہستیوں کو ہم جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہیں ہمارے ایصال ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مالک بنا دیا۔ وہ تو ایسی مبارک ہستیاں ہیں جو جنت خود تقسیم کرنے والی ہیں، تو ہماری محبتوں کا اظہار، ہماری عقیدتوں کا اظہار، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تکمیل جو ہے اور اپنے ایمان کی جو ترویج ہے اور اپنے ایمان کو جو سکون اور راحت ہم میسر کر سکتے ہیں، ہم ان مبارک ہستیوں کے ذکر سے اپنے ایمان کو ہم راحت اور سکون پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کے ساتھ محبت کرنے کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت اور آپ کے کارنامے اور اہل بیت اطہار کے جو مجموعی فضائل قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مبارک ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے اور ایسی مبارک ہستیوں کی سیرت کو پڑھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں، اس کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام۔ ایک گھر والے وہ ہیں جنہیں عربی زبان میں کہا جاتا ہے اہل بیت سکنا، اہل بیت سکنا، یعنی اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ ایک اہل بیت اطہار کی دوسری قسم ہے جنہیں کہا جاتا ہے اہل بیت نسبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے وہ افراد جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا، دین اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے خاندان یعنی خاندان بنو ہاشم سے ہے، تو یہ بھی اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت کی دوسری قسم ہے اہل بیت نسبی۔
تیسری جو اہل بیت کی قسم ہے اسے کہا جاتا ہے اہل بیت ولادت۔ اہل بیت ولادت یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ایسے مقتدر شخصیات ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے جو نسب چلا ہے یہ سارے کا سارا اہل بیت ولادت کے اندر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں شہزادیاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، اور پھر پنجتن پاک کے اندر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اہل بیت ولادت کے اندر آتے ہیں۔ اور آج کی اس مبارک نشست میں میرا موضوع سخن اہل بیت ولادت کے فضائل بیان کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو رشتہ دار ہیں جنہیں اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے، کچھ آیات تو وہ ہیں جن کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے اندر اہل بیت سکنا بھی ہیں، اہل بیت نسبی بھی ہیں، اور اہل بیت ولادت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ تم نے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی بھی نشانی ہے اور ہمارے بقا کا بھی ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس کی مثال دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت اطہار کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو کشتی نوح تھی، جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہو گئے، شدید ترین طوفان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا۔ فرمایا جو بھی میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کریں گے، عقیدت کا اظہار کریں گے، ان کی سیرت کو اپنائیں گے، تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے وہ کشتی نوح کے اندر بیٹھ گئے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت اطہار کو قرآن کے ساتھ بیان کیا۔ حدیث ثقلین میں نے صبح بھی بیان کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن اور اہل بیت یہ اکٹھے رہیں گے، فرمایا یہ الگ نہیں ہوں گے، قیامت تک قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے۔ فرمایا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آ کے ملیں گے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت کا تعلق اس قدر مضبوط ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اگر ہم نے اس کا عملی اظہار دیکھنا ہو کہ مصائب میں، پریشانیوں میں کس طرح صبر کا اظہار کیا جاتا ہے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھوک بھی برداشت کی، آپ نے پیاس بھی برداشت کی، آپ نے اپنے خاندان کی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، اپنے لخت جگر کو آپ نے پیش کیا، چھوٹے بچے جناب علی اصغر کو پیش کیا، نوجوان جناب علی اکبر کا آپ نے جو جسم مبارک ہے وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے بھائیوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہی ایک جملہ تھا، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب وہ صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت، سخت ترین حالات میں بھی
وہ شور و غوغا نہیں کرتے، وہ نوحہ نہیں کرتے، وہ پیٹتے نہیں ہیں، بلکہ ان حالات میں بھی ان کی زبان پہ یہی ہوتا ہے، یا اللہ یہ جانیں تیری طرف سے دی ہوئی تھی اور ہم نے تیرے راستے میں قربان کر دی۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، ذرا تصور تو کریں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو جنت کا مالک بنا دیا، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں۔ آج اگر ہمیں ایک طرف سے مختلف رشتوں میں ایک طرف سے اگر ہمیں کوئی عج مل رہا ہو، ایک طرف سے اگر ہمیں کوئی شہرت میسر ہو، تو ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ فلاں میرا چچا ہے، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے، وہ فلاں عہدے پہ ہے، فلاں منصب ہے اس کے پاس، فلاں صلاحیت اس کے اندر ہے۔ تو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے پاس رشتے کس قدر عظیم ہیں۔ نانا ہیں تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ ہیں جناب سیدات النساء اہل الجنہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمایا کرتی تھی کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایسے چلا کرتی تھی جیسے نبی کریم علیہ السلام چلتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ لخت جگر ہیں۔ اور والد کون ہے؟ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب اسد اللہ ہے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فرمایا جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا، جس کو علی کے ساتھ دشمنی ہوگی وہ کبھی میرا محب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا میرا قرب، میری محبت صرف اسے میسر ہوگی جس کو علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نفاق اور ایمان کے درمیان صرف ایک یہی فرق بیان کیا، فرمایا کہ لا یحبہ الا مومن، فرمایا علی سے محبت صرف مومن ہی کرے گا، ولا یبغضہ الا منافق، اور علی کے ساتھ نفرت اور بغض کا اظہار صرف منافق ہی کرے گا۔ اور جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سردار ارشاد فرمایا، فرمایا میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، فرمایا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ جب اس قدر مبارک رشتے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر ہیں، تو پھر آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات کس قدر اعلیٰ ہوں گے، کس قدر اعلیٰ ہوں گے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جس صحابی نے حدیثیں روایت کی ہیں وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے حضرت امام حسین ایک جنازے پہ گئے تو جناب ابو ہریرہ نے حضرت امام حسین کو جب دیکھا، بڑھاپے کی حالت ہے آپ کی، بڑھاپے کی حالت ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو پگڑی تھی، امامہ تھا، وہ اتارا اور اس کو اتار کے جناب امام حسین کے نالین مبارک صاف کیے۔ امام حسین نے کہا یا ابا ہریرہ ما تفعل، اے ابو ہریرہ آپ کس قدر فضائل کے حامل ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نواسہ رسول، جس قدر آپ کے فضائل کا مجھے علم ہے کہ آپ کس قدر فضائل کے حامل ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ آپ کے نہ صرف جوتے صاف کرنا تو دور کی بات ہے، لوگ آپ کے پاؤں زمین پہ نہ ٹکنے دیں بلکہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو لے کے چلیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے، اور یہ آج موجود بھی ہے 2 جلدوں کے اندر تفسیر ابن عباس، قرآن مجید کی منتخب آیات کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو انتہائی پروٹوکول دیا، انتہائی پروٹوکول، اس قدر ان کی عزت افزائی کی کہ جب وہ سواری پہ سوار ہونے لگے
تو جو گھوڑے کی رکاب تھی اس میں پاؤں رکھنے کے لیے آپ نے خود ہاتھوں سے پکڑا اور جناب امام حسین اور جناب امام حسن کے پاؤں خود اس رکاب کے اندر ڈالے۔ جو دیکھنے والے لوگ موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ تو ترجمان الامت ہیں، آپ کے بڑے فضائل ہیں، یہ کون ہستیاں تھیں جن کی اس قدر آپ عزت افزائی فرما رہے تھے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے تھے، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ اور آج جب معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جب سانحہ کربلا کو بیان کرتے ہیں تو وہ حضرت امام حسین کی لاچاری کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجبور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جب جنگ پہ جاتے ہیں، راستے میں دریا آ جاتا ہے اور وہ اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈالتے ہیں تو دریا راستہ دے دیتا ہے، پانی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، جس کا علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اگر دریا میں اپنی سواری ڈالیں پانی راستہ دے دے۔ حضرت عمر کے دور میں دریائے نیل خشک ہو گیا، آپ خط لکھیں دریائے نیل کے اندر ڈالا جائے، جو ہی آپ کا خط وہ دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا پانی نے بہنا شروع کر دیا۔ تو یہ دریائے فرات کی کیا مجال تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسے حکم دیتے تو وہ دریائے فرات کا پانی چل کے امام حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ تو حوض کوثر کے مالک ہیں، آپ تو تسنیم کے مالک ہیں، آپ تو سلسبیل کے مالک ہیں، اگر آپ چاہتے تو پانی کے چشمے وہاں سے ہی آپ جاری فرما دیتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، آپ کو بیڑیاں پہنائی گئی، آپ کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، تو کسی شخص نے جب آپ کو بیڑیوں میں دیکھا تو اس نے آپ کے لیے لاچاری کا اظہار کیا کہ آپ بڑے مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے امام زین العابدین نے آپ نے ایسے اشارہ کیا تو بیڑیاں کھل گئی، وہ ٹوٹ گئیں، تو آپ نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کی مشیت اسی کے اندر تھی، ہم اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہیں۔ ورنہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو جب بچپن میں امام حسین بچپن میں تھے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اگر آقا علیہ السلام چاہتے تو آپ بھی دعا فرما دیتے یا اللہ میرے اس نواسے کو بچا لینا، لیکن آقا علیہ السلام نے بھی دعا نہیں فرمائی، بلکہ یہی دعا فرماتے رہے یا اللہ اللہم آت الحسین صبرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما۔ تو جناب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا، اور آپ نے جو آپ کا آخری خطاب یزیدی فوج کے ساتھ تھا، جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان اس وقت تمام جو حجتیں ہوتی ہیں، تمام جو دلائل ہوتے ہیں، جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، انسان ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آخری خطبہ 10ویں محرم کو جو یزیدی فوج کو دیا تھا، اس خطبے کا نچوڑ یہی ہے۔ امام حسین نے انہیں یہی کہا تھا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ آپ نے کہا میں وہ ہوں کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کے بوسے نبی کریم علیہ السلام لیا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو آقا علیہ السلام نے جنت کا سردار بنایا ہے، میں وہ ہوں جس کی والدہ فاطمہ ہے، میں وہ ہوں جس کا والد اسد اللہ جناب علی المرتضیٰ ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود جو یزیدی فوج تھی اور جو یزیدی لشکر کے سپاہی تھے ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی یہ جو ظاہری زندگی ہے اس کے آخری جو لمحات تھے، جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لمحات میں بھی نماز ادا کی۔ تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہی عرض کیا تھا
محبت کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کی ہم پابندی کریں، قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، حق گوئی کا ثبوت دیں، اس اور سچی بات پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے، مودت کرنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔